بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب لتبین للناس۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جیسا کہ ہمارے موضوع کے مطابق آج جو ہم نے تلاوت کی ہے دوسرے پارے کی، جو سورہ بقرہ کا نصف حصہ تقریباً جو آج 142 سے 152 تک مورد تلاوت رہا ہے، اس حصے میں اجمالی طور پر خلاصے کے طور پر خداوند عالم نے 4 ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو قابل ذکر ہے، اور مجھ جیسے طالب علم نے اس کو منتخب کیا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی چیز اس میں تبدیلی قبلہ ہے، جو سیقول السفہاء، یعنی پہلی ہی آیت قرآن مجید کی جو دوسرے پارے کی ہے، اس میں تحویل قبلہ یعنی تبدیلی قبلہ کی۔ اس کے بھی ریزن ہے، پیغمبر اکرم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کی نمازیں تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مکے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو یہودی پیغمبر کو تانے اور خود مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کا کوئی قبلہ نہیں ہے، اور تم لوگ ہماری قبلے کی طرف، ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، یعنی اس طرح سے تانے دے رہے تھے۔ پیغمبر اکرم کو بھی یہ بات گراں تھی، لہٰذا آپ کی دلی خواہش اور آرزو تھی کہ قبلہ ہمارا بدل جاتا تو بہتر تھا۔ لہٰذا نمبر 1 یعنی 2 ریزن گویا یہاں ہوئے قبلے کی تبدیلی کے، ایک تو ان کے طعنے، دوسرے خود پیغمبر کی خواہش۔ پیغمبر نماز ظہر ادا فرما رہے تھے کہ اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہتے ہیں پیغمبر کا شانہ پکڑ کر بیت المقدس سے قبلے کی طرف رخ کر دیا، جو بالکل اپوزٹ ہے، یعنی اگر یہ سمجھے اس طرف بیت المقدس ہے تو پیغمبر کے رخ کو بالکل ایک دم برعکس کر دیا کہ جو خانہ کعبہ کی طرف کی جو آج بھی قبلہ ہے۔ اس طرح سے یعنی یہودیوں کی سازش کو خداوند عالم نے بے نقاب کر دیا۔ یہودی اس طرح سے پیغمبر کو یا مسلمانوں کو تانے دے رہے تھے، اب جب قبلہ یعنی بدل گیا اور اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو گیا تو اب پھر کہنے لگے کہ اچھا تو اب تک کیا تھا؟ اب تم نے قبلہ بدل لیا تو اب تک جو نمازیں تھیں یا اب تک جو عبادتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہر طرف خدا ہے، جدھر بھی رخ کر لیجئے ادھر خدا ہے۔ تو یہ اس آیت یعنی اس پارے کی سب سے پہلی آیت یہی ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات اس میں آیت بر ہے، آیت بر اور ابواب بر، یہ بہت اہم ہے۔ آیت بر یعنی لیس البر سے جو یعنی آغاز ہوا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ نیکی اچھائی صرف نماز پڑھ لینا، قبلے کی طرف آپ رخ کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خداوند عالم نے
مختلف چیزوں کو بیان کیا، اور اس آیت کے سلسلے میں تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ جس نے آیے بر پر ایمان رکھ لیا اور عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہے، یعنی مکمل اخلاقی لحاظ سے اور اعتقاد کے لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر طرح سے یہ مکمل قانون ہے کہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ جس پر عمل کرنے والا ہر طرح سے کامل ایمان والا کہلائے گا۔ تیسری یعنی چوتھی بات قصہ تعاون ہے۔ یہ تعاون یعنی اس زمانے میں تعاون آئے، ایک بیماری ہے کہ جیسے ابھی آپ کے سامنے اگر کہہ دیا جائے کورونا، اس سے بھی شاید خطرناک اگر وہ رہی ہو، کیونکہ پورا گاؤں اور پورا قبیلہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تو ہزاروں لوگ اس بیماری کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر، قریہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، فرار اختیار کرنے لگے۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اللہ کے خاص بندے جو نبی جناب حزقیل ہیں، ان کی دعا کے ذریعے سے پھر ان لوگوں کو دوبارہ حیات ملی ہے۔ اور چوتھی بات جو اس میں ہے وہ قصہ طالوت ہے۔ طالوت اور جالوت یہ ایک زمانے کے ایک ظالم اور دوسرا اللہ کا خاص نمائندہ ہے۔ ظالم بادشاہ تھا جالوت، کہ جو اپنے ظلم و بربریت کی وجہ سے انسانیت کو اور سارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا یہ بنی اسرائیل قوم جناب طالوت کے پاس یا اشمعیل نبی یا شمعون نبی، دونوں طرح کی روایتیں نام ملتے ہیں، کہ ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں نبی تھے، آپ خدا کی بارگاہ میں یہ التجا اور ہماری درخواست پہنچا دیجئے کہ خداوند عالم ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، ایک نمائندہ ہمارا بنا دے کہ جن کے ساتھ ہم رہ کر، جن کی پشت پناہی میں رہ کر ہم اس ظالم جالوت سے نجات حاصل کر لیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب شمعیل یا جناب شمعون نے ان لوگوں کی درخواست کو پہنچا دیا۔ جب پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نمائندہ اور قائد اور بادشاہ اور ملک کی حیثیت سے جناب طالوت کو معین کر دیا۔ جناب طالوت جو ظاہراً جسمانی لحاظ سے بھی کمزور تھے اور اقتصاد یعنی مال و دولت کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور جو ہر لحاظ سے جسم و جسمانیات کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور غریب بھی ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے ملک نہیں ہو سکتے۔ خداوند عالم نے حکم دیا کہ وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، خداوند عالم نے جناب طالوت کے اندر علمی میدان میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی علمی صلاحیت اور پاور کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا ملک تمہارے لیے نمائندہ اور قائد وہی رہیں گے۔ اب ان لوگوں نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد پھر جناب طالوت کی نمائندگی میں جنگ ہوئی اور جالوت کو پست کر دیا، یعنی جالوت کے اوپر جناب طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جنگ میں کامیابی حاصل کیے۔ تو اس کامیابی کے بعد جناب داؤد نے اپنی بیٹی کی شادی جناب طالوت سے کر دی ہے۔ یہ چار وہ یعنی خلاصہ تھا، اسی کی تفصیل ہے کہ جو اس کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے یہ بر والی آیت میں کہ جس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت کے وہ آداب ہیں، پلس اخلاقی طور پر اخلاقیات کی تمام مضامین اور تمام مفاہیم اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ پھر جو یعنی اس آیت کے بعد یعنی آیہ بر کے اور بقیہ 200 کچھ آیتوں تک سارے یعنی تفصیلی فقہی باب اور فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں کیا ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا،
جو حج میں ماشاءاللہ حاجی انجام دیتے ہیں، پھر مردار کھانا، خون کا کھانا، یا خنزیر کا گوشت کھانا، یا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، یعنی ایسا جانور کہ جس کو ذبح کیا جائے، مرغ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، جو بھی بھیڑ دمبے، جو بھی جانور غیر اللہ کے نام یا اس پر کوئی نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ کہا جائے، ایسے جانور کا کھانا حرام ہے، جو اس میں بیان ہوا ہے۔ پھر قصاص کو اس یعنی پارے میں خداوند عالم نے کہا یہ حیات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ یہ ظاہراً ہمارے کم سن اور نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قصاص یعنی بدلہ لینا۔ ہم کو کسی نے مارا، ہمارے آباء و اجداد کو کسی نے قتل کیا تو ہم بھی اس کو قتل کر دیں، یہ شرعی قانون ہے، یہ شرعی اصول ہیں کہ جو قصاص کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو ہم کو کسی نے مارا تو ہم نے بھی اس کو قتل کر دیا، یہ کس طرح سے حیات ہے؟ یہ تو اور موت ہے، یعنی ایک کو مار دیا ہے، بقیہ آپ جائیں اور اس کے وارثین کو یا اس میں سے جو ہیں جنہوں نے قتل کیا تھا اس قاتل کو مار دیں، تو یہ تو دو موتیں ہو گئیں، اس میں حیات کہاں سے ہے؟ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں تو اس میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ قصاص یہ شخصی انتقام نہیں ہے، بلکہ سماجی لحاظ سے یہ عدالت کے زیر سایہ ہے۔ جب اس قانون کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے کسی بھی ذمہ دار یا ہمارے گھر والے کسی فرد کو کسی نے قتل کیا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور یہ سماج میں قانون نافذ ہو تو پھر کوئی بھی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بے گناہ قتل کر دے۔ جب یہ قانون نافذ ہوگا یعنی عادلانہ قانون ہوگا تو انسان قتل کرنے سے ڈرے گا، جب ڈرے گا تو اسی میں زندگی ہے۔ یہ یعنی شخصی انتقام نہیں ہے بلکہ سماجی لحاظ سے عادلانہ ایک قانون ہے کہ جس کو قرآن نے یہاں نشاندہی کی ہے اس دوسرے پارے میں۔ پھر وصیت کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو کہ تمہارے لیے روزے اسی طرح سے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ پھر اس روزے میں وہ احکام ہیں کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، سفر میں ہیں یا مریض ہیں، تو پھر وہ سفر سے جب حضر میں آ جائیں، وطن میں آ جائیں تب روزہ رکھیں، یا مرض جب ان کا صحیح ہو جائے تب روزہ رکھیں۔ یہاں بریکٹ میں میں ایک بات اور کہہ دوں، بعض افراد ہمارے تھوڑا سا ایکسٹرا جاتے ہیں، تکلیف خدا کی کیا ہے اس تکلیف کو نہیں سمجھنا چاہتے، اس کے آگے جا کر کہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا، مریض ہیں، کراہ رہے ہیں، کچھ بھی پرابلم ہے کہ جہاں شرعی یعنی ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ آپ ابھی نہ رکھیے، آپ کو چھوٹ وقتی ہے کہ نہ رکھیے، بعد میں رکھیے گا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، آپ کا دل شریعت کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے دل کو سمجھا لیجئے، شرعی ذمہ داری کو سمجھنے کی قریب آئیے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے۔ بہت سارے برادران جو ہم یعنی مذہب جعفری کے علاوہ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، قرآن صاف کہتا ہے کہ تم لوگ اگر سفر میں ہو یا مریض ہو تو فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں روزہ رکھو، ان دنوں میں یعنی سفر کی حالت میں نہیں رکھنا ہے، یہ قرآن نے صاف بیان کیا ہے۔ تو اس کے مطابق ہم کو ہمارے دل کی بات نہیں، قرآن کے دل کی بات، پیغمبر کی سیرت کی بات، اللہ کے اس کتاب اور فرمان کے مطابق چلنا ہماری عین ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا فریضہ روزہ رکھنا نہیں ہے، ہم لاکھ روزہ رکھیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، لیکن اگر ہماری ذمہ داری ہے تو رکھنا ہے۔ یہ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا توجہ رکھنی پڑے گی کہ کہاں ہماری ذمہ داری ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اعتکاف کے مسائل، اعتکاف یعنی 3 دنوں تک مسجد میں، جامع مسجد، یہاں ایک جملہ بھی کہنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، جامع مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں جمعہ ہوتا ہے، جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو عمومی مسجد ہو، بہت ساری جگہوں پہ، یہاں تو نہیں دیکھا، یو پی میں بہت سارے مقامات پر دیکھا کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں لوگوں نے، فلاں قبیلے اور خاندان نے بنایا ہے، یعنی وہ
اسی محلے اور اسی خطے کے لیے بنی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ جامع مسجد نہیں ہے، بنسبت یہ کہ اور مسجدیں جو ساری عمومی ہوں، شہر کی جامع مسجد ہو، مطلب یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی آئے، کوئی کسی سے خاص طبقے گروہ سے مخصوص نہیں ہے، وہی ہے جامع مسجد۔ اس میں اللہ کے نام سے 3 دن کے لیے اعتکاف روزے کے ساتھ انجام دینا یہ ضروری ہے، ضروری نہیں مستحب عمل ہے، لیکن یہ تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے اور اس کو انجام دینا بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ پھر حرام کمائی کو نہیں کھائیں، پھر قمار بازی، جہاد فی سبیل اللہ، اس میں اسی آیت کو کہ جو اس میں اس پارے میں ذکر ہوئی ہے کہ جس کو اس ملعون نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے جہاد کرو، قرآن نے یہیں پر وضاحت کیا ہے کہ تم ڈرپوک مت بن جاؤ، تم دفاع کرو، تم پہل نہ کرو، یعنی اگر وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو تم کب تک بھاگتے رہو گے؟ لہٰذا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی جنگ اور ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ جہاد جائز ہے، اور ہر عقل مند انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمیشہ فرار ٹھیک نہیں ہے۔ جو ظلم و بربریت سے تمہارے اوپر چڑھائی کرے، بھاگتے رہنا یعنی ظلم سہنا بھی ظلم ہے، لہٰذا ایسے موارد میں کھڑے ہو کر ان کے مقابلہ کرنا یہ جہاد ہے۔ پھر حج کے وہ احکام سارے کہ حج جن کے اوپر واجب ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، ظاہر ہجرت، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء کی آیت اسی پارے میں ہے کہ جس میں خداوند عالم نے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ جب امیر کائنات پیغمبر کے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور پیغمبر مکے سے مدینے کو ہجرت کر گئے، یہ آیت آپ ہی کے شان میں سارے مفسرین نے لکھا کہ امیر کائنات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر شراب اور جوا کی حرمت کو، مشرکین سے نکاح کرنے کے حرمت کو، پھر حیض کی حالت میں جمع کرنے کی حرمت کو، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت یعنی وہ رضائی دودھ پلانے والی، مہر کی عدت یا مہر کے معین کرنا، حلالہ، اور عدت والی خواتین سے نکاح کے پیغام کو بھیجنا وغیرہ، یہ سب اسی یعنی پارے میں سارے یہ شرعی احکامات بیان ہوئے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے سارے اپنے بندوں کو اعتقاد کے ساتھ ساتھ احکامات سے بھی آشنائی کی ہے۔ اب یہ اللہ نے مختلف وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ یعنی اللہ نے بندوں کو آزمایا ہے مختلف طریقے سے، جو آیت نمبر 155 میں بیان کیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال کو کم کر کے، کبھی بھوک کے ذریعے، اور کبھی نفسوں کو اور اموال کو اور ثمرات کی کمی کے ذریعے سے۔ اس میں ثابت قدم رہنا یعنی یہ مومن بندوں کے لیے ایک علامتیں ہیں۔ خدا کہتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا مال کی کمی کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، یا نفسوں کی کمی یعنی ہمارے گھروں میں یعنی موتیں ہو جائیں، اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ پھر اگلا فقرہ جو بہت مشہور ہے، کسی کی میت پہ موت کی خبر سننے پر ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی آیت اسی میں ہے کہ صابرین جسے کہا گیا ہے۔ صابرین کون لوگ ہیں؟ صابرین وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ جب ہم لوگ انا للہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی ملکیت میں ہیں، خدا ہمارا مالک ہے، خدا ہمارا ذمہ دار ہے، اور جب اگلا فقرہ کہتے ہیں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ صابرین، اور پھر صابرین کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے یعنی ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر قصاص کہ میں نے عرض کیا ہے، وصیت کے احکام، وصیت کا بھی حکم اس میں بیان ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کر دیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو انسان گھبراتا ہے موت سے پہلے کیسے کر دوں، لیکن اگر کر دے تو بعد کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو خاندان یا فیملی میں اختلاف کا سبب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کچھ کہے بغیر چلے گئے آپ تو پھر ممکن ہے اس میں اگر نیتیں خراب ہوں، آپسی
اتحاد اور آپسی ایک دوسرے کا احترام نہ ہو تو مختلف ممکن ہے خونریزی تک بھی نوبت پہنچ جائے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے ورثہ کے لیے وصیت نامہ آمادہ کر دیں۔ پھر دعا کا بھی حکم اسی میں ہے کہ خداوند عالم نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو یہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ جب آپ سے سوال کریں، اے پیغمبر آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں اور جب وہ پکارتے ہیں تو سنتا ہوں۔ یہ سنتا ہوں، لہٰذا وہ لوگ مثبت انداز میں میرا جواب دیں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ عجیب ہے، اس پوری آیت میں 7 ایسے کلمے ہیں جس میں خدا اپنے آپ کو بے نفس نفیس کہتا ہے کہ میں 7 مرتبہ۔ کیا وہ میں جملے آپ کے سامنے پڑھوں کیا کہ یسألونک یعنی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ اے پیغمبر جب یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ مجھے جب پکارتے ہیں تو یہ لوگ میری باتوں کو مثبت سمجھیں، میرے اوپر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے خداوند عالم اتنی نسبتیں جو اپنی طرف دے رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنا زیادہ لطف ہے خدا کا اپنے بندوں کے اوپر۔ انسان یہ نہ سمجھے خدا ہم سے دور ہے، خدا خود قریب ہے اور وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جب پکارتے ہیں، مجھے جب بلاتے ہیں تو میں خود جواب دیتا ہوں۔ مجھے یعنی میری باتوں کو مثبت پازیٹیو طرح سے لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ خداوند عالم اور مختلف احکامات جو بیان کیے ہیں، مختلف آیات ہیں، آپ چاہیں اس کو تطبیق بھی کر سکتے ہیں، جیسے حج کے احکامات 196 آیت سے 199 تک اور 203 میں بھی، انفاق کا حکم 215 میں، شراب اور جوئے کی حرمت 219 میں، اور مشرک عورتوں سے نکاح کی جو ممانعت ہے حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ مشرک عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں۔ 221 نمبر آیت میں خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ خدا کی قسم اٹھانے کی مذمت ہے، یعنی خدا، یہ تو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ حتیٰ اور آگے بڑھ کے شہرت پیدا کر چکا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہی قسم کھاتا ہے۔ البتہ اگر ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی تو کھائی جا سکتی ہے، لیکن اوائڈ کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کے نام سے قسم کھانے کی ممانعت 225 اور 224 آیت میں ذکر ہے۔ طلاق کی تفصیل کے احکامات بھی 228 سے لے کر 232 آیت تک ہے۔ رضاعت کے احکام یعنی وہ دودھ پلانے والے کہ اگر کسی بچے کو کسی یعنی غیر عورت خاتون نے دودھ پلایا تو وہ اس کے ماں کے حکم میں کب آئے گی، کتنے دن پلانے سے، اور اس کی علامت کیا ہے۔ وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو خداوند عالم نے اس آیت میں یعنی 233 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ پلس یعنی بچے کو دودھ کتنا پلانا چاہیے، کتنے یعنی 2 سال، 2.5 سال، 1 سال، 1.5 سال، حولین کاملین، ٹوٹل مدت کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی حمل سے لے کر مدت حمل کم سے کم اور مدت شیردہی، یہ ٹوٹل دونوں کو حولین کاملین یعنی 2 سال مکمل، 2 سال مکمل یعنی 12 دونی 24 مہینے، اس 24 مہینے، لہٰذا 24 یعنی ٹوٹل دودھ پلائی کی مدت یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو روایات کہتی ہیں اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو قسی القلب ہو سکتا ہے۔ پھر عدت کے احکام ہیں کہ عدت طلاق کی کتنی ہے اور عدت وفات کیا ہے خاتون کے، اور کون سی عدت کے بعد حلالہ کی ضرورت ہے اور کون سی عدت کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے۔ یہ
اس پارے میں مکمل ٹوٹل جو احکامات 4 عدد تھے وہ یہ کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی جو پیغمبر کے طانے کی بنیاد پر پیغمبر کو جو دیا اس لیے خداوند عالم نے بدلا، پھر دوسرے آیت بر اور احکامات بر اور ابواب بر کی وہ کیفیت، اور قصاص وغیرہ کی، قصاص حیات ہے۔ حیات کے ضمن میں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ زندگیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ طبعی زندگی کہ جیسے بہار کا موسم آتا ہے تو اس میں درخت یا گھاس پھوس سب نئی زندگی پیدا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طبعی زندگی، طبعی حیات، حیات طبعی۔ یا پیغمبر کی دعوت کے بعد جو لوگ زندہ ہو گئے، یہ زندگی موت اور حیات یعنی سانس چلنے اور نہ چلنے کی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ زندہ ہیں لیکن چونکہ دین سے وابستگی نہیں ہے، اللہ کے احکامات سے وابستگی نہیں ہے، تو قرآن نے ان کو مردہ کہا ہے۔ پیغمبر دعوت دیں یا پیغمبر جب پکاریں، وہ واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جناب حزقیل نے مثلا دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے، تو یہ پیغمبر کی دعوت۔ ایک زندگی ہے کہ جو عمومی ہے، سب کے لیے ہے، جو قیامت محشر میں وہاں سب کی زندگیاں ہوں گی۔ ایک زندگی وہ ہے جو برزخی زندگی کہی جاتی ہے، جو شہداء کی ہے، جس کے لیے کہا ہے کہ یہ شہیدوں کے سلسلے سے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، یعنی ان کو یہ نہ کہو کہ یہ لوگ مردہ ہو گئے ہیں، یہ سوچو بھی نہ، کہیں کہا ہے کہیں یہ برزخی زندگی ہے۔ اور یہ قصاص والی زندگی یہ اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رول ہیں، ایسے قانون اور اصول ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم معاشرے میں ایسا عدل اور امن قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس کو ڈر کر انسان اس بے راہ روی میں کسی کو قتل نہ کر دے اور بے گناہ کوئی معاشرے اور سماج میں قتل نہ ہو جائے۔ یہ وہ سارے یعنی خلاصے تھے اس پارے کے اندر کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور وہ تعاون جناب طالوت والے واقعے سے بھی، چونکہ واقعات قرآن کے ایسے ہیں جو انسان کو جگہ دیتے ہیں، دنیا کے واقعات قصے بہت، اسی لیے قرآن کی داستانیں آپ دیکھیں اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ یہ انسان جو سویا ہوا ہے اس کو جگہ دیں۔ دنیا کے قصے وہ ہیں کہ جو بچوں کو یا معاشرے اور سماج کو سلا دیتے ہیں، لیکن واقعات قرآنی یہ جگانے کے لیے ہیں۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی قوم نے آ کر فریاد کی کہ ایک رہنما، ایک ملک، ایک قائد ہمارے لیے آپ بنا دیجئے۔ یعنی میں یہ کہتا کہ بھئی آپ ہی طے کر لو، آپ ہی طے کر لو، لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ اس کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جب کرے گا خدا کرے گا، اور ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ جو مقرب خدا یعنی جو نبی تھا اس سے فریاد کی کہ آپ خدا سے کہہ دیجئے۔ یعنی اس سے یہ ہمارے لیے پیغام بنتا ہے کہ اگر ہمیں خدا تک کوئی بات کہنا ہے تو خدا کے جو نمائندے ہیں ان سے توسل کر کے ان کے ذریعے ان کو واسطہ قرار دے کر ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے لیے کسی کو نمائندے الہی معین نہیں کر سکتے، جب کرے گا خدا کرے گا، اور خدا نے بھی کیا ہے ایسے انسان کو جو ظاہراً بہت کمزور نہیں مال کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے، لیکن خداوند عالم نے تعین کر کے بتایا کہ نمائندہ خدا جو ہوتا ہے وہ نہ بہت پیسے والا ہوگا اور نہ ہی عمر کے لحاظ سے بہت عمر دراز ہو، بلکہ جس کے پاس علم ہو اور شجاعت ہو وہی نمائندہ الہی بن سکتا ہے۔ اب آپ خود تاریخ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون ہے پیغمبر کے بعد جو نمائندہ خدا بن سکتا ہے۔ معیار یہ ہے زادہ بسطتاً فی العلم والجسم۔ خداوند عالم نے کہا دو معیار جناب طالوت میں دو خصوصیتیں تھیں، ایک وہ کہ ان کا علم میں اضافہ ہو گیا، دوسرے یہ کہ ان کے جسمانی لحاظ یعنی قوت اور شجاعت کو بڑھا دیا گیا۔ تو یہ دونوں خصوصیتیں پیغمبر کے بعد بھی جانشینی اور نمائندہ الہی ہونے کے لیے ضروری تھیں۔ تو وہ کون ہے
کہ جس میں پیغمبر کے بعد وہ صفتیں تھیں تو پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ بعد از پیغمبر اگر کوئی علم کسی کے پاس تھا تو علی ابن ابی طالب کی ذات تھی. اور صلی علی محمد علمی میدان میں بھی اور شجاعت کے میدان میں بھی لا فتح الا علی یا ضربت علی یوم الخندق، یہ ساری چیزیں مثالیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد بھی جانشینی کا مسئلہ اگر آتا ہے تو پھر دنیا کی ساری قوتیں سمٹ کر ایک ہی ذات کے در پر جانی چاہیے کہ جو علمی میدان میں سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا اور قوت کے میدان میں پیغمبر نے سند دے دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. لہذا یہ واقعات ہمارے لیے دلیل ہیں کہ جس طرح سے خداوند عالم نے بنی اسرائیل والوں کے لیے جناب طالوت کو معین کیا اور ان دو قوتوں کا اضافہ کیا، اسی طریقے سے یہ دونوں قوتیں جن کے پاس بھی ہیں وہ بعد از پیغمبر نمائندہ خدا ہے، نمائندہ الہی شمار کیا جائے گا. چونکہ ایصال ثواب کی بھی بات ہے لہٰذا اچھا ایک بات اور بھی ہے، کوئز کا سلسلہ کل ہم نے عرض کیا تھا اور کل والی تقریر اور گفتگو کا جوابات بھی آ چکے ہیں اور آج پھر انشاءاللہ یہ لوگ رات 10-11 بجے تک ڈال دیں گے اور اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. انشاءاللہ خدا اس کا اصل اجر دے گا، باقی کچھ تشویقی انعامات یہ لوگ بھی دے دیں گے. ایک مسئلہ اور بھی تھا اوقات سحر اور اوقات نماز کا بھی، اس کی بھی یعنی وضاحت کر دی جائے. دیکھیں جو لیوا ہے وہ یعنی مجھے لگتا ہے اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرنی ہے. یہ تحقیقی ایک کمیٹی قم میں علماء نے بنائی کہ جس کے اندر سارے یعنی شہر اور ملک کے اوقات نماز کو یعنی انہوں نے تحقیقی طور پر معین کیا ہے. تو اس اعتبار سے صبح کی نماز اور ترک سحر کا تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پرابلم ادھر سے بھی ہو جائے گا. تو ممکن ہے ہماری صبح کی نماز قبل از وقت ہو جائے. میں مثال دے دوں، جیسے آج کی نماز صبح کی نماز کا وقت جو ہمارا کیلنڈر ہے اور دوسرے وہ ذرائع کہ جس میں 5:14 ہیں لیکن لیوا میں 5:29 ہیں. تو اگر یعنی بقول احمد علی عابدی صاحب کی جو وکیل مطلق آیت اللہ سستانی ہیں اور حسنین کراروی صاحب نے 2 سال پہلے ون چینل سے باقاعدہ طور پر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جو یہ قوم کے علماء نے معین کیا ہے، مرتب کیا ہے اس پریئر ٹائم جو لیوا سائٹ سے، اس کے مطابق ہماری نماز اگر ہو تو وہ صحیح ہے اور کافی ہے. تو لیکن اگر اس کو نہیں مانتے ہیں 5:14 کی بات اگر ہم سمجھیں اور یہ 5:29 ہے تو بیچ میں 15 منٹ کا تقریباً فرق ہے. اب 5:14 پہ اگر اذان ہو گئی 5:15 یا 17:18 پر نماز آپ پڑھ لیں اور اس کے حساب سے 5:29 پر وقت ہوگا تو یہ نماز کہیں نہ کہیں قبل از وقت ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا، خود عابدی صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اس اوقات کو کیسے سیٹ کیا جائے. تو انہوں نے تو کہا کہ یہ صحیح ہے، اسی کے مطابق انجام دیا جائے. پلس ہم لوگوں نے اس میں تھوڑا سا یہ کیا کہ مغرب کا 2 منٹ پہلے ہو جاتا ہے وقت، لہٰذا مغرب کا وہیں رہنے دیں اور صبح کا کم سے کم اذان اسی ٹائم دیں، یعنی 5 ابھی جو آج صبح کا وقت تھا 5:29 پر، تاکہ کسی کی نماز قبل از وقت نہ ہو جائے. کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اتنا ہم رک جائیں اور ترک سحر کے لیے اسی ٹائم کے مطابق آپ ترک کر دیں. اگر بہت احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو
سحری کھانے کو ترک کر دیں 5:14 تک، اس کے بعد آپ رک جائیں اور اس کے مطابق یعنی 5:29 یا 28 یا اگر بڑھا ہوگا اس طرف تو 30 منٹ پر جب اذان ہو جائے تب نماز پڑھیں، تاکہ کما حق ہو یعنی یقینی طور پر اپنی عبادت کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کر لیا ہے۔ یہ اہم تھا اسی خوف میں، یعنی ورنہ یہ مسئلہ ایسا ہے ہر آدمی جس بھی تحقیق اور ریسرچ سے جہاں پہنچ جائے وہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن میں اپنی بات کہوں مجھ جیسا جاہل آدمی تحقیق نہیں کر پاتا، تو میرے چھوٹے بھائی اور میرے بزرگ کی جو اس طرح کی تحقیقات میں بالکل دلچسپی نہیں ہے یا کر بھی نہیں سکتے، وہ بیچارے کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس درد کو سمجھتے ہوئے کچھ دوستوں نے اور علماء حضرات نے بھی اس میں ہم آہنگی کی کہ وقت کے اندر پڑھی جائے نماز، تاکہ یقین ہو کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہماری گردن سے اتر گیا ہے، ورنہ قبل از وقت شاید ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو کچھ ہم تک آیا ہے سب اہل بیت کا صدقہ ہے اور اہل بیت کے توسل سے آیا ہے۔ اہل بیت نے سب کچھ برداشت کیا، ساری زحمتیں اٹھائیں، کس لیے؟ تاکہ ہم ہدایت پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں، اور خدا کا جو ہدف ہے، خدا نے جس مقصد کے تحت ہمیں خلق کیا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کے ضمن میں یعنی اس راہ میں اہل بیت کو مختلف مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا رتبہ پیغمبر کا ہے، کتنا بڑا رتبہ امیر کائنات کا ہے، کتنا بڑا رتبہ امام حسین کا ہے، کتنی بڑی منزلت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، لیکن کیوں ان سے خاص دشمنی کوئی ہے؟ ان کو کیوں ستایا گیا ہے؟ ان کے اوپر کیوں اتنے مظالم ہوئے؟ کیوں دشمن ان کے پیچھے کیوں رہے؟ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، وہ چونکہ کلمہ توحید، وہ چونکہ خدا کا نام، اسلام کا نام، قرآن کو زندہ و پائندہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ، صحیح دین، صحیح پیغام، صحیح بات کو پہنچانے کے لیے وہ آئے۔ اسی بنیاد پر جو دشمن ہے، جو حقیقت کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، اس نے سب کچھ کر دیا۔ معمولی بات تھوڑی ہے علی جیسے شخصیت کے مالک، حضرت زہرا جیسی شخصیت کی مالکہ کے گھر پر آگ و لکڑی لے کر لوگ جمع ہو جائیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسان آسان ہے میں بیان کروں اور آپ سن لیں۔ آپ سوچئے ایک وہ انسان کی جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے، لیکن احسان کے بدلے میں کیا دیا گیا؟ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، لوگ بجائے یہ کہ تسلی و دلاسا اور پرسہ پیش کرتے، لوگ آگے آگ و لکڑی لے کر، اور کیا ہوا وہ سب جانتے ہیں آپ۔ 2 فقرے، شہزادی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، یہ شہزادی کا وہ پورا مرثیہ، پوری تاریخ، پوری ہسٹری ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صدیقہ ہیں، طاہرہ، ان کے صدقے سے کائنات خلق ہوئی ہے۔ پیغمبر ان کا احترام کر کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ معمولی عظمتوں کی مالک نہیں ہے، لیکن دنیا نے نہ پہچانا، ان کے گھر پر نہ یہ کہ دھمکیاں دیں بلکہ آگ لگا دی، دروازہ جلنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ شہزادی دروازے کے پیچھے ہے، ظالموں نے ایڑ دھکے مار کر دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا دیا، دروازے کی کیل شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی، شہزادی کی چیخ بلند ہوئی، فضتو خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ جناب فضہ بڑھی، مولا کائنات گھر میں ہے، یہ آواز کا بلند ہونا تھا
لوگ آ گئے درانے گھس گئے، علی جیسا بہادر ہے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں، لیکن ہاں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی شہزادی نے کیا دیکھا، علی کو لے کے جا رہے ہیں، پٹکے میں کمر کے پٹکے میں ہاتھ کو ڈال دیا، میں اپنے جیتے جی علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ اتنا دیکھنا تو ظالموں نے کوشش کی کہ لے کے چلے جائے، لیکن شہزادی نے مزاحمت کی، اتنے میں کوڑا نکالا، ظالم نے اتنی زور کا وار کیا، ارے اس ہاتھ کے اوپر کوڑا لگنا تھا، شہزادی کے ہاتھ سے کمر کا پٹکا چھوٹا۔ میں کہوں گا یہی وہ دست مبارک تھے جس کو پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے، ہائے پیغمبر کے بعد اسی دست مبارک پر ارے ظالم تازیانے برسائے، علی کو لے کر گئے، شہزادی کو غش آ گیا، جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، اے فضہ بن حسن کا ظالم نے مسجد لے کر گئے، شہزادی اپنا غم بھول گئی، مسجد کے قریب آئی، اب کیا دیکھا، علی جیسا بہادر سر جھکائے ہوئے ہے، تلوار کھچی ہے، کچھ لوگ مٹھیوں کو کھول رہے ہیں کہ اگر ذرا سا ہاتھ کھل جائے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ علی بیعت کر چکے، لیکن اتنے میں شہزادی نے فریاد بلند کی، مولا نے اشارے سے سلمان کو بلا لیا، اے سلمان جا کے کہہ دو شہزادی بد دعا نہ کرے ورنہ تباہی قیامت آ جائے گی۔ شہزادی کے قریب سلمان پہنچے، بی بی دعا بد دعا نہ کریے گا، اے سلمان ارے دیکھتے نہیں ہو ظالم ہمیں ارے بچوں کو ہمارے یتیم کرنا چاہتے ہیں، اے بی بی علی نے ہی بھیجا ہے، اچھا اگر میرے والی و وارث نے تو بد دعا نہ کروں گی۔ قریب آئی، علی کو چھڑا کے لے گئی، میں کہوں گا شہزادی کم سے کم اپنے علی کو چھڑا کے تو لے گئی، لیکن ہاں کربلا میں آئی ہے ثانیہ زہرا، اپنے ماں جائے کو ٹیلے سے دیکھتی رہی، ماں جایا ذبح کیا جاتا رہا، فریاد کرتی رہی، اے شیر خنجر نہ چلا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ہمیں جو لوگ بھی حاضر ہیں ان کی تمام جائز دلی حاجات کو برلا، جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی خوشنودی کے مطابق ان عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہے۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آمنہ بانو، غلام حسین، حاجی یعقوب علی، علادین بھائی، سارہ فاطمہ، علی رضا، علادین بھائی، سوجی بھائی، کلثوم بانو، گانڈا بھائی اور بوجانی فیملی کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ۔